حاضرین محترم، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی مکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو بیان کیا تو اللہ رب العزت نے تاکید در تاکید فرما کے، قسم در قسم کھا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان فرمایا۔ اور جب ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ تو ہم نے اس موضوع پر بھی بات کی کہ آپ کے اخلاق کو قرآن کیوں کہا گیا، تو پہلی وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے اخلاق کو اس لیے قرآن کہا گیا کہ جس طریقے سے قرآن کے معانی اور مطالب کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح آقا کریم کے اخلاق کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر ہم نے اس بات کو عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والا قرآن وہ اللہ کی صفت ہے۔ جب ایک ایک آیت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتی چلی گئی تو آقا کی بشری صفات اترتی چلی گئیں۔ جیسے قرآن مجید کے اندر آیات ہیں ناسخ بھی اور منسوخ بھی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بشری صفات منسوخ ہوتے چلے گئے اور آقا کریم کی صفات پر اللہ کی صفات کا رنگ چڑھتا چلا گیا۔ اور تیسری وجہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر یہ بیان کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو قرآن اس لیے کہا گیا کہ جیسے قرآن مجید کے اندر آیات ایسی ہیں جو کچھ محکمات کہلاتی ہیں، کچھ متشابہات کہلاتی ہیں اور کچھ مقطعات کہلاتی ہیں، اور ہم نے جانا کہ محکمات وہ آیتیں ہیں جن کا مفہوم بڑا واضح اور بڑا سادہ عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے، ویسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔ پھر جیسے متشابہات آیات ہیں جن کا معنی اور مفہوم صرف علماء کو سمجھ میں آتا ہے، ایسے ہی بہت سے اخلاق آقا کے ایسے ہیں جو صرف اور صرف علماء کو سمجھ میں آتے ہیں۔ اور پھر آقا کی قرآن مجید پر جو آقا علیہ السلام پر قرآن اترا اس میں کچھ آیتیں مقطعات ہیں جن کا معنی اور مفہوم صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ بالکل ویسے ہی آقا کے اخلاق کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں صرف یا خدا جانتا ہے یا محمد مصطفیٰ خود جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حاضرین محترم، بے پناہ خوبیوں، بے پناہ صفات کی مالک ہستی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، اور آپ کے اخلاق کی میں کیا بات کروں، چونکہ میرا موضوع آج یہ نہیں ہے، میرا موضوع آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تعلیمات ہیں، اور میں مختلف ایونٹس کو آپ کے سامنے آج رکھنے لگا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں اضافہ بھی ہوگا، اور یاد رکھیں کہ ہم جتنے بھی موجود ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو حاضرین محترم، آپ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیے گا اور جاننے کی کوشش کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا اخلاق کا پیکر بنایا۔ ایک ہی اضافی بات کر کے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہا ہوں تاکہ ہم ود ان ٹائم اپنی بات کو مکمل کر سکیں۔ پہلا جملہ ذرا سنیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ زیادتی کر دے تو اسے معاف کر دینا، یہ بہت بڑے اخلاق کی بات ہے۔ لیکن قربان جاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی تو بدلے میں اسے معاف کر دیا، نہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، آپ جملہ سنیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ یہ اخلاق نہیں تھا آپ کا کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تو آپ اسے معاف کر دیتے، نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی، بدخلقی سے پیش آیا، برے رویے سے پیش آیا، کسی اعتبار کے ساتھ آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایسی اخلاق کی
आला सिफात से नवाजा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अखलाक के ऐसे समंदर अता किए थे कि ताजदार कायनात अपने आप के साथ ज्यादती करने वालों को माफ नहीं करते थे, बल्कि माफ करने के साथ साथ उसे अपनी दुआओं से भी नवाजते थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये आलम था कि इजाफतन आप दुआ भी उसके लिए फरमाते। हाज़रीन मोहतरम, आइए ये मौजू क्यों रखा। आज अगर हम सोसाइटी में देखें तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के आने की जो अलामात बयान फरमाई, वो सारी अलामात कुबरा को छोड़कर, जो बड़ी अलामतें हैं उन्हें छोड़कर जितनी अलामात भी ताजदार कायनात ने बयान की, वो सारी आज बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर पाई जाती। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं वो अखलाक से मुताल्लिक अलामात आपके सामने रखने लगा हूं, और बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी अखलाक को बयान करते हुए फरमाया, मेरे उम्मतियों याद रखो, जब मुआशरे से अमानत खत्म हो जाए, बोलिए क्या, मुआशरे से अमानत खत्म हो जाए तो याद रखना फिर कयामत करीब आ गई। आज आप अंदाजा करें, एक रेडी बांध से लेकर वो बड़े से बड़े ओहदे तक आपको जो जिम्मेदारी जिसको दी जाती है वो उसमें खयानत और बेईमानी करता है। मैं अब इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपके सामने पहला जुमला सिर्फ ये रखना चाहता हूं और ये अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने ये मौजू क्यों रखा और क्यों आपके साथ ये अखलाक के उन्वान पर सीरीज को बयान करना चाहता हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत से पहले मुआशरे में झूठ आम हो जाएगा। आज आप अंदाजा करें, बाजारों में इर्द गिर्द झूठ, इदारों में वो तो है, मगर घर की चार दीवारी में भी एक दूसरे से झूठ बोला जाता है। औलाद वालिदैन से, वालिदैन अपनी औलाद से, मियां बीवी आपस में, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से झूठ बोलते। तीसरा सुनिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की बड़ी निशानियों में से एक ये है कि सोसाइटी में बदकारी आम हो जाएगी। और आज उसके मनाजिर इर्द गिर्द आपको पूरी सोसाइटी में नजर आते हैं। फिर आगे चलिए, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आका अलैहिस्सलाम ने अखलाक बयान किए कि मुआशरे में अजाब तब आएगा, कयामत तब आएगी जब सोसाइटी में ये अखलाक बिगड़ जाएंगे। फरमाया बददियानती आम हो जाएगी। फिर आका ने फरमाया झूठ आम हो जाएगा। फरमाया बदकारी आम हो जाएगी। और चौथा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग कसरत के साथ शराब पिएंगे और शराब का नाम भी तब्दील कर देंगे। आज ऐसे ऐसे ड्रिंक्स हैं, मार्केट मॉल्स में मिलते हैं और बड़ी आसानी के साथ हमने उसका, होती वो शराब है मगर उसका नाम तब्दील करके हम उसे पी रहे होते हैं। फिर ताजदार कायनात ने फरमाया, अगला सुनिए, फरमाया कयामत और अज़ाब तब आएंगे जब लोग आपस में रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लेंगे। इस बात को बयान करना और इस बात को सुनना बड़ा आसान है, मगर मुआशरे में अगर हमारी ताल्लुकात किसी से टूट जाए, किसी से ताल्लुकात हमारे खराब हो जाए, उसको जाके मनाना ये बहुत मुश्किल काम है, बेपनाह मुश्किल का। हम इस तरफ आते ही नहीं। हमारी मैं दरमियान में आती है, अना दरमियान में आती है। फरमाया ईमान की दौलत तब मिलेगी जब मैं को भी ज़िबा करोगे, अपनी अना को भी ज़िबा करोगे। हाज़रीन मोहतरम, फिर आगे चलते, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग खुलेआम गुनाह करेंगे, खुलेआम गुनाह करेंगे और उन्हें गुनाह करने में कोई आर भी महसूस नहीं होगा। मुझे ईमानदारी से बताइए, आज आर महसूस होता है फिल्म देखने में? आज आर महसूस होता है झूठ बोलने में? आज ये गुनाह है ना, गाली देने में आर महसूस होता है? आज सोसाइटी में
بڑے سے بڑے گناہ ہم کرتے، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو حال یہ ہو گیا ہے جو جتنا بڑا گناہ کر کے آئے اس کو اتنا عزت اور تحفظ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں میں کیوں یہ اخلاقیات کا موضوع رکھا، میں آپ کے سامنے اس کا پس منظر رکھ رہا ہوں، ذرا سنیے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا راج ہو جائے گا۔ اب علم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ سکول اور تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ علم والے لوگ اٹھا لیے جائیں گے، علم والے لوگ خطبہ عام ہو جائیں گے، واعظین عام ہو جائیں گے۔ جس کا دل کیا یوٹیوب بنایا چینل، فیس بک پر بیٹھے اور جو الا بلا منہ میں آئی بول دی بغیر کسی سمجھ کے۔ اور آج تو باقاعدہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جی کسی مدرسے میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس سیدھا قرآن اٹھائے، حدیث اٹھائے، جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے بس وہی دین ہے۔ یعنی آپ کیمسٹری پڑھے، آپ فزکس پڑھے، آپ بایو پڑھے، آپ دنیا کا کوئی علم پڑھے، اس کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے۔ اور جب قرآن اور حدیث کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں، آپ ڈائریکٹ پڑھیں جی، ڈائریکٹ پڑھیں۔ اور پھر جب ڈائریکٹ پڑھتے ہیں سیاق و سباق کا پتہ کوئی نہیں کہ آیت کب اتری، کہاں اتری، حدیث کس پس منظر میں بیان ہوئی، اس کا معنی لفظ کا کیا ہے، پھر جو منہ میں آیا وہ بول دیا اور اپنے علاوہ سب کو کافر بنا دیا۔ یہ آج ہمارے سوسائٹی میں اور اس سوشل میڈیا نے آ کر فرمایا، آقا علیہ السلام نے علم والے لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق اتنے بگڑ جائیں گے کہ نااہل لوگوں کو ملک کی باغ دوڑ سنبھال دی جائے گی، نااہل لوگوں کو، کرپٹ لوگوں کو فرمایا ملک کی باغ ڈور دی جائے گی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہوگا اور بیوی کے ماتحت ہوگا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ماں کی بات کا انکار کرے گا لیکن بیوی کی تابع داری کرے گا، اس کے ماتحت ہوگا، جو بیوی کہے گی وہ ہوگا اور جو ماں کہے گی اس کا انکار کرے گا۔ یہ اب اخلاق، یہ سب اخلاق ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ اب میں جتنے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اب آپ ان کو سوچتے چلے جائیں، اور اس تناظر میں میری اگلی گفتگو کو آپ نے سننا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ اخلاق یہ کیا ہے اور ہماری سوسائٹی میں اب کتنا ضروری ہے اس کو بیان کرنا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے 12واں پوائنٹ 11واں فرمایا خواتین کے لباس ایسے ہوں گے۔ اب یہ حدیث سیاستہ میں سے سنا رہا ہوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس ایسے ہوں گے، پہنے ہوئے ہوں گے مگر لگے گا کہ یہ بے لباس ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے ارد گرد سوسائٹی میں، اپنے گھروں میں، رشتہ داروں میں اب یہ لباس پراپر پہننا یہ اخلاق کا حصہ ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ خلق تباہ ہو جائے گا، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے مگر یوں لگے گا کہ جیسے پہنے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تجارت میں جھوٹ اور خیانت عام ہو جائے گی۔ 10 دن کیلے پڑے رہے ریڑی والے کی دکان پر تو وہ خراب نہیں ہوتے، آپ خرید کے لا کے 10 منٹ اپنے گھر میں رکھیں تو ان کا رنگ اسی لمحے تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں اس قدر کیمیکل کا استعمال، اور جیسے ہی وہ قدرتی ماحول میں آئے ان کا رنگ بھی تبدیل، ان کا ذائقہ بھی۔ فرمایا خیانت عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگے گا۔ مجھے اس سال کا رمضان المبارک بڑی تیزی سے گزرتا ہوا نظر آیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے آیا اور کیسے گزر گیا، تیزی کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وقت میں برکت ختم ہو جائے گی۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص بھی سود سے بچ نہیں سکے گا، اور آج ہم سوسائٹی کا 90% طبقہ ہماری سوسائٹی کا وہ سود کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے، جسے تاجدار کائنات نے لعنت قرار دیا، جسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف معاذ اللہ جنگ قرار دیا گیا۔
وہ سود خور قوم بن گئے ہم اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار. پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ بدکاری عام کریں گے, ریشم پہنیں گے, شراب پیئیں گے, اور فرمایا گانا بجانے کو حرام نہیں حلال سمجھیں گے. آج مجھے بتائیے گانے سننے کو گناہ سمجھا جاتا ہے, فحاشی اور عریانی کو گناہ سمجھا جاتا ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گئے. علماء کے موضوع یہ نہیں رہے جمعوں کے, مذہبی توقع سوائے ایک دوسرے کو کافر بنانے اور نیچا دکھانے کے ہمارے موضوعات ہی نہیں ہیں. قوم کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ یہ جمعہ کا خطاب یہ تربیت تھی, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. حاضرین محترم, میں آپ کے سامنے احادیث رکھ رہا ہوں, ایک ایک جملہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین لوگ وہ سوسائٹی کے معزز لوگ سمجھے جائیں گے. اور پاکستانی سوسائٹی میں تو یاد رکھ لیں, آپ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے معاشرے میں تو جتنا بڑا انسان بدتمیز ہوتا ہے, جتنا بدتمیز اس سے اتنی تمیز سے بات کی جاتی ہے. جو جتنا بدتمیز ہو, بد اخلاق ہو, کہتے ہیں نا یار اس سے ذرا بچ کے ہے, اور جس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے, بد اخلاق ہے, بد زبان ہے, اس سے اتنی تمیز سے. اور اگر کوئی سادہ آدمی ہو تو ساری 2 نمبری اس سادہ آدمی سے کی جاتی ہے. کسی کو لوٹنا ہو, کسی سے 2 نمبری کرنی ہو تو کس سے کرتے ہیں؟ اس سے جو سادہ آدمی ہوگا. اور جو جتنا بدتمیز ہے, جتنا چلاک اور تیز ہے, اس کو اتنی زیادہ عزت دی جائے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نیک لوگ سوسائٹی سے کم ہو جائیں گے, نیک لوگ سوسائٹی سے کم ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو کہ نیکی کتنی ہے تو مساجد کا رنگ اب اگلے 11 مہینے دیکھیں آپ. اور اس سال تو میں نے جیسے عرض کیا رمضان میں بھی وہ ماحول نظر نہیں آیا. بدقسمتی اس قدر ہم مادہ ہو گئے اور مادیت پرستی کی بھیڑ چڑھ گئے. میں ابھی تک آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ رکھ رہا ہوں کہ یہ اخلاق کا عنوان میں نے چنا کیوں. پھر ذرا آگے چلیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ کریں گے لوگ, اور حال یہ ہو جائے گا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, وعدہ خلافی کریں گے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ جھوٹی گواہی دیں گے. عدالتوں میں کیا حال ہے, اس جگہ پر بندہ ہوتا ہی نہیں جہاں وہ واقعہ پیش ہوا ہے, ہوتا ہی نہیں, اور وہ قرآن مجید سر پہ رکھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوتا ہے میں وہاں موجود تھا. اب وہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس کے بدلے میں اس نے پیسے لے رکھے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جائے گا. اب یہ ساری میں ان کے نمبر بتانے لگوں, اس پر ڈیٹ ٹائم, یہ سب سیاستہ اور میجورٹی میں بخاری و مسلم کی حدیث ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مال کی محبت میں اندھے ہو جائیں گے. وہ وقت بھی ہم نے دیکھا اور آپ لوگوں نے زیادہ دیکھا کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی تو اس کے بعد واقعتاً دکانیں بند ہو جاتی, کاروبار بند ہو جاتے. بلکہ آپ کے زمانے میں جب آپ بڑے اور جوان تھے تو اس وقت تو جمعے کی ویسے ہی چھٹی ہوتی. اب وہ کلچر ختم ہو گیا. تو کم از کم ہم نے جو دیکھا کہ جب اذان آ جاتی کاروبار بند ہو جاتے, گھر بند ہو جاتے, اور پہلی اذان کے بعد لوگ مسجد کا رخ کرتے. اب ہم آخری ٹائم پر آتے ہیں. حاضرین محترم, یہ بدقسمتی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ گالم گلوچ عام کریں گے اور بد زبان ہو جائیں گے. آپ اندازہ کریں کہ آج گالی کے بغیر ہمارا جملہ مکمل نہیں ہوتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہمارے معاشرے کی علامات کو بیان فرمایا. آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا لوگ اپنے پڑوسی کو تکلیف دیں گے, لوگ دنیا میں دین کو بیچیں گے. یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگ دین کو بیچیں گے. یاد رکھ لیں دیندار لوگوں کی خود سے خدمت کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اونچا بولیے, دیندار لوگوں کی خدمت کرنا
یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی، آقا نے اپنی چادر اٹھا کے، کملی والی وہ چادر جس کی قسم خدا کھاتا تھا، اٹھا کے حسان بن ثابت کو پیش فرما دی۔ اور یہ ایک موقع نہیں، متعدد، میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو دینداروں کی خدمت کرنا یہ تو سنت ہے، مگر ڈیمانڈ کرنا کہ میں یہاں خطاب کروں گا تو کتنے دیں گے، میں یہاں اگر دے دے تو گناہ، یہ آپ کا فریضہ ہے۔ میں یہاں امامت کرواؤں گا تو میں اتنے لوں گا، یہ لوں گا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھی بیوی بچے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، انہوں نے بھی زندگی کے معاملات کو اسی طرح لے کے چلنا ہے جیسے ہم لے کے چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، تو آپ لوگوں پر دینا ضروری ہے۔ آپ سنت سمجھ کر دیں، اجر ملے گا، لیکن ڈیمانڈ کریں گے تو یہ دین کو بیچنا ہو جائے گا۔ آج معاشرے میں محافل نعت ہوتی ہیں اور آپ اندازہ، ایک ایک نعت خان 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ خطاب کرنے کے لیے آتے ہیں تو لاکھوں روپے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ جو ڈیمانڈ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ دنیا کے مال کے بدلے میں دین کو بیچیں گے، اور فرمایا یوں یہ اخلاقی گراوٹ جو میں نے 23 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے اور 24واں یہ رکھ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب یہ اخلاقی گراوٹ ہو جائے گی عام، تو فرمایا اس سوسائٹی سے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے ایمان کو اخلاق کے ساتھ جوڑا کہ اگر ہم بدکار ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں، الغرض میں نے جتنی علامات بیان کی، اگر یہ علامات ہمارے درمیان پائی جائیں تو یاد رکھ لو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس سوسائٹی میں یہ ہو اس سوسائٹی میں ایمان نہیں رہتا، جس بندے میں یہ علامات ہو اس بندے میں بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ آپ اندازہ کریں، اس پر میں حدیث بیان کرتا رہتا ہوں پہلے بھی کہ ایک طرف یہ اخلاق ہے اور ایک طرف ایمان، تو فرمایا اخلاق ہے تو ایمان ہے۔ اس پر ایک اور واضح حدیث سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ نے چیک کرنا ہو کہ کون بندہ کتنا مومن ہے تو فرمایا بس اتنا چیک کر لو اس میں اخلاق کتنا ہے، اس میں بولیے اخلاق کتنا ہے۔ تو جس میں جتنا اخلاق ہے، اب آپ پوچھیں گے اخلاق کسے کہتے ہیں، تو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ اخلاق ہیں۔ اگر ان میں سے ہمارے اندر نہیں ہے کچھ تو مبارک ہو، اور اگر ان میں سے علامات ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں۔ اور اگلا جملہ بھی سن لو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک واضح فرمایا اخلاق کی بات کو کرتے ہوئے، فرمایا ایک شخص نمازی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے، مگر اس میں غصہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ غصہ۔ اب یہ واضح حدیث ہے اور یہ مسند ابو یعلا کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف اس میں غصہ ہے، ہر ایک کو پڑ جاتا ہے اور محبت کی زبان نہیں بولتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارا کچھ پڑھ کے بھی کوئی ایک عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو اسلام میں اور ہمارے دین میں عبادات کا حصہ ضرور ہے، مگر وہ 2% ہے۔ 98% ہمارے دین کا حصہ وہ ہمارے اخلاق ہیں، اور تاجدار کائنات اور ہم سب سے کم زور اسی تربیت پر دیتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا سال بے ایمانی، کرپشن، اور اینڈ پر جا کے عمرہ کر آئے۔ سارا سال جھوٹ بولا، سارا سال بے ایمانی کی، سارا سال لوگوں کے دل دکھائے، ساری سال ہم نے ناجائز مال ہڑپ کیا۔ اب یہ اخلاق ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے، آپ تائید کریں گے، اخلاق بھی صرف اس بات کو سمجھا جاتا ہے
کہ بس ہی وہ کتنی نرمی سے بات کرتا ہے، یا اس کو اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، یا اس کو محض اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے کی عزت کرتا ہے. یہ اخلاق ہیں. مگر میں نے جو 24 باتیں آپ کے سامنے رکھی، یہ ساری چیزیں مل کر اخلاق کا ایک گلدستہ بنتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سوسائٹی میں یہ ختم ہو جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور آج ہماری سوسائٹی میں عذاب موجود ہیں، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اوپر سے پتھر ہی اترے تو وہی عذاب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بستی کو اٹھا کے آسمانوں کی طرف لے کے جایا جائے تو یہی عذاب ہے. کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ کمائی کے لیے سارا ٹائم صرف کرتے ہیں، کھانے کا ٹائم بھی نہیں، سونے کا ٹائم بھی نہیں، کما کے ساری توانائیاں لگا کے اینڈ پر بھی مہینے کے خراجات پورے نہیں ہوتے. سہولیات زندگی ملنا تو دور کی بات، اتنی محنت کے باوجود بھی ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہوتی. میری بات کو سمجھے، میں جملہ بول رہا ہوں، سہولیات زندگی پورا ہونا تو دور کی بات ہے، ضروریات زندگی بھی پوری بولیے نہیں ہو رہی. کہیں پر مہنگائی کا عذاب ہے، کہیں پر اشیاء خرد و نوش کی کمی کا عذاب ہے، ضروریات کا عذاب ہے. یہ سارے عذاب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں آئے؟ فرمایا جس معاشرے سے اخلاق ختم ہو جائے وہاں اللہ کے عذاب اتر جاتے ہیں. اور ذرا سنو، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سے کچھ اہم واقعات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس کس موقع پر اخلاق سکھائے. آپ حیران ہوں گے. حاضرین محترم ذرا توجہ کیجئے گا، 9 منٹ میرے پاس باقی ہے اور میں اب یہ سارا پس منظر بیان کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ہمارے معاشرے کے اندر جتنی اخلاقی گراوٹ پائی جاتی ہے ساری اپنی حیات طیبہ میں بیان فرمائی. اور ساتھ فرمایا جب یہ اخلاقی گراوٹ آ جائے تو پھر یاد رکھ لینا اب اللہ کا عذاب اترنے والا ہے. حاضرین محترم سنیے گا، میں نے جمعۃ المبارک کے ایک موقع پر آپ کو حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نجاشی کے دربار میں جو دین بیان کیا تھا اس کے میں نے 4 پوائنٹ آپ کو ایک مرتبہ سنائے تھے. آج میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب وہ نجاشی کے دربار میں گئے اور انہوں نے دین کا تعارف کروایا، سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت مدینہ سے پہلے جب مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو اس موقع پر آپ نے 4 باتیں بیان نہیں کی تھی، اس دن ٹائم کم تھا، میں نے 4 بیان کی. قربان جاؤ، آقا علیہ السلام کے دین کا تعارف بیان کرتے ہوئے حضرت جعفر طیار نے 14 اخلاق کریمانہ بیان فرمائے. اب ذرا سنیے گا، جب گئے اور اس نے پوچھا نجاشی اپنا دین بتاؤ کیا ہے، تو دین کے بدلے میں جعفر طیار کیا بیان کر رہے ہیں پہلا سنیے. فرمایا وَأَمَرَنَا، ہمارا دین یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بِصِدْقِ الْحَدِیث، کٹ جاؤ مر جاؤ کچھ بھی ہو جائے زبان پر جھوٹ نہ آنے دینا. اب ایک ایک جملہ آپ سنتے جائیں اور سبحان اللہ، میں نہیں کہوں گا، آقا علیہ السلام نے ہمیں ہمارا دین بیان کیا. ہمارا سارا دین دستار میں بند ہے، معذرت کے ساتھ ہمارا سارا دین داڑھی میں بند ہے، ہمارا سارا دین وہ جبہ اور قبہ میں بند ہے، ہمارا سارا دین تسبیح و تحلیل میں بند ہے. میں آپ کے سامنے مختلف مواقع رکھنے لگا ہوں. آقا علیہ السلام نے جو دین بیان کیا پہلا پوائنٹ یہ سمجھایا لوگوں کچھ بھی ہو جاؤ دین یہ ہے کہ زبان پر جھوٹ نہ آئے. پھر نمبر 2 وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانتیں ادا کرنا، بددیانتی نہ کرنا. اب آپ ساتھ جملہ سوچتے چلے جائیں، معاشرہ سوچتے چلے جائیں، میں ادھر اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے میرے پاس. تیسرا ذرا جملہ فرمایا وَصِلَةِ الرَّحِمِ، رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑنا.
وحسن الجوار، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، والکف عن المحارم، حرام چیزوں سے بچنا، والدماء، خون بہانے سے بچنا، ونہا عن الفواحش، بے حیائی سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، وقول الزور، فضول باتوں سے بچنا، وَأَكْلِ الْمَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم سے بچنا، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، کسی عورت پر بدکاری کی تہمت نہ لگانا۔ ہمارا محبوب مشغلہ ہے نوجوان نسل کا، دو بہن بھائی بھی جا رہے ہوں تو اس پر بھی تہمت لگاتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جب تک کسی واقعے پر 4 عینی گواہ موجود نہ ہو، کتنے؟ 4 عینی گواہ، 4 عینی گواہ جنہوں نے خود دیکھا ہو، اس وقت تک آپ کسی کے کردار پہ بات نہیں کر سکتے۔ فرمایا آگے چلتے ہیں، وَأَمَرَنَا أَن نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ بِهِ شَيْئًا۔ اب آپ اندازہ کریں، پہلی 10 باتیں فرمایا، جھوٹ نہیں بولنا، رشتہ داروں سے تعلق نہیں توڑنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا ہے، تہمت نہیں لگانی، فرمایا فضول باتیں نہیں کرنی، فرمایا گالی گلوچ نہیں کرنی، یتیم کا مال نہیں کھانا۔ 10 باتیں بیان کر کے 11ویں نمبر پر فرمایا لوگوں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ بتا یہ رہا ہوں کہ دین کیا ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام وَأَمَرَنَا بِالصَّلَاةِ، 10 باتوں کے بعد 11ویں یہ سمجھائی شرک نہ کرنا، 12ویں یہ سمجھائی کہ نماز پڑھنا، 13ویں سمجھائی والزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، اور 14واں فرمایا جب رمضان کے روزے آ جائیں تو روزہ نہ چھوڑنا، اس کو راضی کرنے کی خاطر رمضان کا روزہ رکھنا۔ پہلی 10 باتیں اخلاق اور آخری 4 باتیں عبادت۔ یہ ترتیب بھی بڑا کچھ سمجھاتی ہے ہمیں کہ دین میں عبادات کا درجہ کیا ہے، معاملات کا درجہ کیا ہے۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں، اب ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ جملے سننے کو ملے ہیں، یہاں نہیں کسی اور جگہ پر۔ مجھے انہوں نے کہا آپ نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ میں نے یہ حدیث سنائی اور مجھے کہتے ہیں دین تو نام ہے نماز کا، دین تو نام ہے روزے کا، دین تو نام ہے محض حج کرنے کا، آپ کہہ رہے ہیں سچ بولنا دین ہے۔ سر آپ حیران ہوں گے، میں نے کہا یار میں آپ کے سامنے یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث رکھ رہا ہوں، میں اپنی تو کوئی بات کر ہی نہیں، یہ 14 باتیں اور اسی ترتیب کے ساتھ آقا علیہ السلام نے بیان کی، اور بیان آقا علیہ السلام نے بتائی، اور بیان کس نے کی؟ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے۔ دیکھیں اپنوں کے ساتھ بات کرنی ہو تو بات اور ہوتی ہے، نجاشی اس وقت اپنا، وہ تو عیسائی تھا، غیر مسلم کو دین سمجھا رہے ہیں، تو سب سے پہلے بتاتے نا کہ نماز پڑھنا۔ اس کا یہ مطلب میری بات کا نہیں ہے کہ نماز ضروری نہیں ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ فرائض بھی تب ہے جب اخلاق کی یہ 10 باتیں پہلے ہیں۔ آگے چلے ذرا، اب آگے میری گفتگو جتنی بھی ہوئیں گی محرم تک، وہ میں نے اسی طرح تربیتی گفتگو رکھنی ہے۔ آپ سے درخواست میں کروں گا، آپ بڑی محبت کرتے ہیں، ٹائم سے آتے ہیں، مزید ذرا ان باتوں کو سننے کی خاطر، اور میں نے تو یہ اعلان کیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کہ میں ہر رات کو، ہر جمعہ کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو 8 بجے اپنے فیس بک چینل پر میں اسی کتاب کا مطالعہ بھی کرواتا ہوں اور خود پڑھاتا ہوں۔ آپ سنیں میرے یوٹیوب چینل سے یا اس سے فیس بک سے، آپ کو فائدہ ہوگا، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں کہ یہ تعلیمات آقا علیہ السلام نے بیان کی۔ اچھا یہ تو ایک ہو گئی نا بات، ذرا آگے چلے، جب یہ باتیں کر لیں تو قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اب حبشہ کا معاملہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے جانا تھا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ۔ میں آپ کو دین سکھا رہا ہوں،
اور دین میں نہیں سکھا رہا، اس ذات کی زبان سے سکھا رہا ہوں جو خود دین ہے۔ واہ 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 واہ، جو خود دین ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ ہوا نا مدینہ جانا تھا، تو مدینہ جانے سے پہلے ایک دو بیعتیں ہوئی تھیں، ایک تھی بیعت عقبہ اولا اور ایک کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ۔ اچھا یہ کیا ہے میں آپ کو سادہ بتا دیتا ہوں۔ مدینہ سے کچھ لوگ آئے آقا کی بارگاہ میں، حضور آپ مکہ کو چھوڑ دیں اور ہمارے مدینہ تشریف لے آئیں۔ پہلی مرتبہ 12 لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بولیے کتنے لوگ؟ 12 لوگ۔ اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا۔ عقبہ جگہ کا نام ہے، بیعت کہتے ہیں پرومس کو، اولا کہتے ہیں پہلی کو۔ پہلی بیعت آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر صحابہ کرام نے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کر کے آقا علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا۔ اور وعدہ کیا 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 آقا علیہ السلام نے؟ وہ ان سے وعدہ لیے، انہوں نے وعدہ کیا صحابہ کرام نے، اور ان وعدوں میں بھی آقا علیہ السلام نے اخلاق سکھائے۔ ایک دفعہ ذرا بول دے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا وعدہ کرو۔ جی یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا سنیے گا، اب جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 7 وعدے لیے آقا علیہ السلام نے ان 12 لوگوں سے جو مدینہ سے آئے تھے آپ کو لینے کے لیے کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ان سے لیا، فرمایا وعدہ کرو ہم اللہ کے سوا کسی کا اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 1 آسان کر کے بتا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا وعدہ کرو شرک نہیں کرو گے۔ جی یا رسول اللہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، اور عبادات کی بات نہیں کی، شرک کا وعدہ لے کے فرمایا تم وعدہ کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ بولیے کیا؟ چوری۔ یاد رکھو چوری صرف مال کی نہیں ہوتی، وعدوں کی بھی چوری ہوتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جو ذمہ داری دی جائے وہ ادا نہ کی جائے، یہ بھی چوری ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہوں۔ تیسرا فرمایا وعدہ کرو بدکاری نہیں کرو گے اور زبان سے گالم گلوچ نہیں کرو گے۔ یہ آقا اخلاق سکھا رہے ہیں اور وعدہ لے رہے ہیں۔ پھر تاجدار کائنات نے چوتھا فرمایا وعدہ کرو اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ پانچواں فرمایا وعدہ کرو کہ ایک بندہ دوسرے بندے پر بہتان نہیں لگائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ رسول پورہ والو میری یہ باتیں صحیح لگ رہی ہیں، سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ تعلیمات ہے آقا علیہ السلام کی۔ آقا علیہ السلام ہمیں دین سکھا رہے ہیں اور فرما رہے وعدہ کرو شرک نہیں کرو گے، وعدہ کرو جھوٹ نہیں بولو گے، وعدہ کرو تم جاؤ گے اور کیا بدکاری نہیں کرو گے، گالم گلوچ نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے۔ پانچواں فرمایا وعدہ کرو کہ تم بہتان نہیں لگاؤ گے۔ آج ہم میں سے کسی نے کسی کو کرپشن کرتے نہیں دیکھا، کسی کو کسی نے بدکاری کرتے نہیں دیکھا، ہم میں سے کسی نے کسی کو کوئی ڈیل کرتے نہیں دیکھا، مگر آپ اندازہ کریں ہماری زندگیوں میں فلاں 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 او کھا گئے، دلیل کوئی نہیں۔ ہر ایک کے کردار کے بارے میں ہم شک میں رہتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں ہم اندازہ کریں، ہر ایک کے بارے میں ہم برے خیالات رکھتے ہیں۔ اور مولوی کھا گئے سارا، سیاستدان کھا گئے سارے، پولیس والے کھا گئے سارے، فلاں فلاں۔ اب میں آگے نہیں بڑھتا۔ بہتان فرمایا بہتان سے بچو۔ چھٹا فرمایا ہم ان بہتانوں سے بھی بچیں گے، وعدہ کرو جنہیں تم خود گھڑتے ہو، من گھڑت بہتان۔ اور ساتواں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ساتواں جا کے فرمایا کہ پھر ساتویں بات یہ ہے کہ یہ وعدہ کرو کہ ہم اس مولا کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اچھا یہ 7 وعدے لیے بیعت عقبہ اولا پر،
میں نے تو آج یہ سوچا تھا کہ میں آقا علیہ السلام کی زندگی کے سارے واقعات کو آج بیان کر لوں گا، میں ابھی صرف 2 ہی کر سکا۔ بس یہ درد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اور یہ اگلے جمعۃ المبارک کے موقع پر بھی یہ اخلاق کا موضوع چلے گا کہ آقا علیہ السلام نے کس کس موقع پر ہمیں کیا کیا بات سکھائی ہے۔ ذرا جملہ سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ پرومس کرو کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، گالی نہیں دیں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، 7 باتیں بیان کر کے فرمایا اگر تم یہ وعدہ کرو تو فرمایا سن لو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اگر یہ وعدہ نہیں کرتے اور تم میرے ساتھ وعدہ کر کے دھوکہ کرو گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر معاملہ اللہ پر ہے، پھر معاملہ میرے کہنے پر نہیں ہے، پھر وہ جو چاہے وہی کرے گا۔ حاضرین محترم، دین یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، ہم دوسروں کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں، ہم دوسروں کے بارے میں منفی سوچ سے نکل آئیں، محبت کا پیکر بنیں۔ اسی سے آگے آقا علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کے موقع جب ہجرت ہو گئی، مدینہ میں پہلا خطاب کیا، وہ کیا کیا تھا اگلے جمعے سناؤں گا۔ غزوہ تبوک پہ کیا فرمایا سناؤں گا، کرتے کرتے پوری زندگی کے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو ہر خطاب میں اخلاق پہلے ملے گا، عبادات بعد میں ملیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ بعد میں ہو کے بھی افضل، بعد میں ہو کے بھی لازم اور ضروری ہے، مگر یاد رکھ لو پہلے والوں کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اخلاق نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اخلاق ہو تو فرائض وہ انوار کھولتے ہیں کہ بندہ سجدہ زمین پہ کرتا ہے، روح اس کی عرش کا طواف کرتی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔